الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل صرف 2 لفظ کا ایک ایسا عمل لایا ہے آپ کے لیے، اگر آپ اس کو تہے دل کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے کسی بھی حال میں اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ ہر حاجت ہر مراد آپ کی پوری ہوگی۔ یہ موقع پھر نہیں آتا ہے، کیونکہ جب بھی وظائف بتائے جاتے ہیں تو ان کو فوری طور پر اس پر عمل کیا کریں، کیونکہ وہ اعمال فوری طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کے وظیفہ کے اول اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں، مکمل کامل بھروسہ اور یقین کے ساتھ وظائف کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر کسی چیز پر یقین کر کے کوئی عمل کیا جائے تو پتھر کو بھی سونا بنا دیتا ہے، پہاڑ میں سے بھی پانی نکال دیتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے تو مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ ڈگمگاتے ہوئے یا آپ کا مائنڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے تیار، تو آپ اس عمل کو کریں گے تو کبھی بھی وہ وظیفہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی مقصد کے لیے ضرورت ہو، حاجت ہو، کام کو پورا کروانا ہو، سخت ترین حاجت اور پریشانی ہو، کوئی ایسی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو ہر طرح کی حاجت بر آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل آئے تمہیں، تو بس مجھی سے مانگو، مجھی سے مدد مانگو، میں ہی تمہیں عطا کروں گا۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام امور میں، تمام کاموں میں اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں، اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرے۔ مدد کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہر جائز مراد وہی پورا کرے گا۔ جب بندے کو کوئی بھی مشکل حالات آتے ہیں تو وہ بالکل نا امید ہو کے رہ جاتا ہے، اسے کوئی بھی کام سجھائی نہیں دیتا ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھا کریں کہ جہاں پر اس نے بہت زیادہ مشکلوں میں ڈالا ہے، جہاں پر پریشانیاں آئی ہیں، وہاں پر آسانیاں بھی آئیں گی، اور ایسی آسانیاں آئیں گی کہ جن کے بعد کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی۔ مصیبت ہو یا مشکل میں پھنس جائیں، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے اسی سے مانگیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، نا امید نہیں کرتا ہے، تو ان کو ہر حال میں عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے ایسے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سے ایسے کلمات ہیں، اسماء ہیں، قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں، ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے بہت سی انسانوں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بہت سی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ رزق جو ہے وہ حلال رزق بے حساب ملتا ہے، دولت کی بارش ہوتی ہے، بے حساب رزق نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے اعمال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے پر بے حد مہربان ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا وظیفہ کیا، اتنے میں نے وظائف کیے، اتنا زیادہ میں نے تگ و دو کی، محنت کی، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا ہے، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ ان کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، اور اتنا زیادہ مانگتا رہے کہ میں اسے ابھی عطا نہ کروں، تھوڑا سا اس کو لیٹ کر دوں، کبھی اس کی دعا کوئی بھی قبول نہ کروں، وہ مانگتا رہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو اس بندے کا مانگنا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے ناظرین، آپ لوگ بھی
اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگا کریں اور دعا مانگا کریں کہ رب کو آپ کا مانگنا پسند آ جائے، آپ لوگوں کی حاجتیں جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اسے پسند آ جائے کہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کا مانگنا اس کو بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے۔ بے شک ہماری حاجتیں پوری ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، لیکن جب وہی حاجت جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ملتی ہے تو اس کی خوشی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو روحانی وظیفہ ہے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر امتحانات کے متعلق کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ وظیفہ کامیاب ہو جائے، میری یہ حاجت جو ہے پوری ہو جائے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین جگہ پہ آپ کو کوئی اچھا روزگار مل جائے، یا آپ نے کہیں پر کوئی پیسہ انویسٹ کیا ہے، یا کوئی پرائز بانڈ یا انعامی بانڈ وغیرہ کوئی خریدے ہیں، کہیں پر بھی حلال پیسہ کمانے کے لیے آپ اس عمل کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے کر لینا ہے۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے فوراً دل میں یہ آپ نے الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ترین حاجت ہو، آپ لوگ فوری طور پہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کے پڑھیں، اور وہ مکروہ وقت نہ ہو یہ دھیان میں رکھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کر تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 80 مرتبہ یعنی 80 بار رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ آپ نے لگاتار اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اور جب 800 کی تعداد مکمل کر لیں تو 80 کی تعداد جب آپ مکمل کر لیں تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، وہیں پر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر ایک تسبیح یعنی 100 دانے آپ نے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب ایک تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر سے آپ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ کر آپ نے 80 مرتبہ پھر سے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ تو جتنے ہی اچھے طریقے سے مانگیں گے، جتنا گڑ گڑا کر مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، آپ پر نعمتوں کی برسات کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا اور تمام خیر عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ جس طرح سے وظیفہ بتایا گیا بالکل اسی طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت چاہیے تو کمنٹ سیشن میں 50 بار درود پاک پڑھ کے ڈن کا میسج لکھ دیں، پھر آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے تو جلدی سے کمنٹ باکس میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔